اس سے زیادہ ظلم کی بات میں کیا سناؤں؟ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جن جیسا کوئی نہ تھا، جن سے بڑا کوئی جناب کفن کا حقدار نہ تھا۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جن کے جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جس کے جسم کو برہنہ خدا پسند نہیں کرتا۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جو جب سب سے محترم تھے، جن کی حرمت پر قرآن کی آیتیں اترا کرتی۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جس کے صحن میں جبرائیل قرآن لے کے آیا کرتے۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون تھا۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جن کی محبت کو امت پر فرض کر دیا گیا تھا۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جو حج نماز روزہ کے محافظ تھے۔ قتل بھی ان کو کیا گیا جو بانی کعبۃ اللہ تھے۔ قتل بھی ان کو کیا گیا اگر سیدہ کونین کے لخت جگر تھے۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جن کے جگر سے خون نکالنا محمد عربی کے جسم اطہر سے خون نکالنا تھا۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جو کفن کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ امام حسین کے سر سے جسم سے سر کو جدا کر لیا گیا۔ خدا کی قسم نعش حسین کا تماشا بنایا گیا، بے گور و کفن میدان کرب و بلا میں چھوڑ دیا گیا۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں بس مصطفیٰ کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر، کہ جن کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین بچا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت سید الشہداء، وارث علم انبیاء، خاتم المرسلین کے دوش کی سواری، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر، کہ جنہوں نے اپنا سر تن سے جدا تو کروا لیا، دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو مصطفیٰ کی اس پاک بیٹی پر، جس کا نام لیتے آنکھیں جھک جائیں، دل بے ادب و احترام آ جائے، غیرت اور حیا سے سر جھک جائے۔ سیدہ کونین، مخدومہ کائنات، سیدہ کائنات، سیدات نساء اہل الجنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مقدسہ پر، کہ جن کی اولاد نے اپنے اپنے وقت پر دین اسلام کی نشو و نما کے لیے اس درخت کو، اس شجر کو اپنی شہ رگ کا خون دے کر کے بلند کیا ہے، توانا رکھا ہے۔
شجر اسلام کی شاخوں پر کبھی سستی نہیں آئی، کبھی کمزوری نہیں آئی، کبھی اس میں کوئی پتا سوکھا نہیں، کبھی اس کو خون کی کمی آنے دی نہیں۔ سب شجر پانی سے پلتے ہیں، پھولتے ہیں، پھلتے ہیں، شجر اسلام خون سے پھلتا ہے، پھولتا ہے، پھولتا ہے، پلتا ہے، کہ جس کی بنیادوں میں بھی آل مصطفیٰ کا خون ہے، جس کے جڑوں میں، جس کی ابتدا میں آل مصطفیٰ کا خون ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے سچے جانثار اصحاب کا، جس کی رگوں میں، جس کی شاخوں میں، جس کے پتے پتے میں خون ہے۔ اگر ہم ان ایام میں خاموش رہیں، ذکر امام حسین نہ کریں، ذکر شہدائے کربلا نہ کریں کہ جن میں ان کا ذکر کرنا فرض ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے کہیں ہم بھی قاتلین حسین میں تو نہیں۔ خاموش وہی رہتا ہے جسے علم نہ ہو، پتہ نہ ہو، یا پھر وہ قاتل حسین میں ہو۔ اہل سنت کا یہ طرہ امتیاز ہے کہ وہ بلا تفریق، بلا کسی فرقے کے بغض، عناد، بلا کسی جھگڑے اور کسی لڑائی کے، وہ آل رسول، اصحاب امام حسین، اولاد امام حسین، شہدائے کربلا کا ذکر خیر کرتا ہے۔ آج ماہ محرم کا پہلا خطبہ جمعہ ہے، جس میں کربلا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اگر آپ دو لفظوں میں کربلا کا سانحہ سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھیں کہ یہ کربلا کا واقعہ، سانحہ صرف بنی ہاشم کے بغض، حسد اور عناد کی وجہ سے ہوا ہے۔ بنی ہاشم اللہ کی طرف سے چنیدہ ہے، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں۔ ان میں کبھی کوئی عظیم بندہ پیدا ہوتا ہے، کبھی کوئی سربراہ پیدا ہوتا ہے، کبھی کوئی لیڈر پیدا ہوتا ہے، کبھی کوئی رہنما پیدا ہوتا ہے، اور کبھی کوئی نبی پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے مد مقابل جتنے قبائل ہیں سب کو، اس کے مد مقابل جتنے گھرانے ہیں سب کو بنی ہاشم سے دشمنی صرف اس لیے ہے کہ یہ کعبہ کے متولی کیوں ہیں، یہ حاجیوں کو پانی کیوں پلاتے ہیں، ان میں نبی کیوں آ جاتا ہے، ان کے پاس کعبے کی چابیاں کیوں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے ساتھ بھی یہی لڑائی تھی دنیا کی۔ قرآن مقدس نے اس بات کو کھول کے بیان کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ نبوت تو بنی ہاشم میں، عبد المطلب کی اولاد میں، ابو طالب کی اولاد میں، عبداللہ کی اولاد میں، بنی ہاشم میں نبوت تو آ گئی، یہ خدا کا کرنا تھا، ہم اس میں کوئی ہیر پھیر نہ کر سکتے تھے، لیکن یہ بات قابل غور رہے کہ حکومت اور خلافت والا معاملہ بنی ہاشم میں نہیں جانے دیں گے، کیونکہ انہیں ایک فضل ملا ہے، دوسرا فضل ان تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مقدس میں ان کے اس عمل کا جو جواب دیا ہے وہ بڑا قابل غور ہے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ لینا، اس کو برداشت نہ کرنا، پھر اس کے لیے یہ سوچنا کہ کاش یہ اسے نہ ملے، اسے حسد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ پروگرام بنایا تو احکم الحاکمین نے آسمان سے قرآن مقدس کا نزول فرمایا۔ اللہ پاک فرماتے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ
کیا لوگ اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ایک دوسرے پر برتری عطا فرمائی ہے؟ لوگ اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ بنی ہاشم میں نبوت کیوں آئی، اور اب نبوت انہیں مل چکی ہے، اب ان کے پاس خلافت نہیں جانے دیں گے۔ اللہ کہتا ہے تم اس بات پر حسد کرتے ہو کہ جس کو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ سن لو، یہ بنی ہاشم ہی اصل میں اولاد ابراہیم ہے، اور اولاد ابراہیم کا حوالہ دے کے اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ، اس سے پہلے ہم نے آل ابراہیم کو کتاب سے بھی نوازا، والحکمہ، اور حکمت سے بھی نوازا، وآتیناہم ملکا عظیما، اور اس سے پہلے ہم نے آل ابراہیم کو بڑے بڑے ملکوں کی حکومتیں بھی عطا فرمائی تھی۔ ایک ہی گھرانے میں سب کچھ رکھ دیا، اس لیے کیونکہ حقدار یہ تھے۔ لوگوں کو بنی ہاشم سے بغض ہے، حسد ہے۔ خدا کی قسم امام حسین کو اپنے نانے کا روضہ چھوڑنا پڑا تو وجہ ایک ہی ہے، لوگ حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی کی پاک اولاد کے ساتھ جتنے بھی اصحاب محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، وہ سب امام حسین علیہ السلام کو روکنے والے ہیں، سب انہیں مدینے میں روکنے والے ہیں نہ جائیے، لیکن مصطفیٰ کے پیارے نواسے امام حسین کے سامنے اب ایک ہی راستہ تھا، یا تو نعوذ باللہ تعالی بزدل بن کر کے مدینے میں بیٹھے رہیں، یا اپنے نانا کے روزے کی جدائی کو برداشت کریں۔ خدا کی قسم میری آنکھوں کے سامنے منظر ہے، کتابوں میں پڑھا میرے پاک نبی کو جب مجبور کر کے مکہ کے کافروں نے نکلوا دیا تو اللہ کے نبی کعبۃ اللہ میں آتے ہیں، کعبہ کو یہ کہتے ہیں اگر میرے بس کی بات ہوتی تو میں تا حیات کعبہ تجھے نہ چھوڑتا، پر اب خدا نے بھی حکم دے دیا، میرا یہاں رہنا محال ہو گیا۔ اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کو، حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اللہ اکبر اللہ، وہ لوگ حکومت پر آ چکے ہیں کہ جن کے بڑوں کو غزوہ بدر و احد میں علی نے اپنی تلوار کا مزہ چکھایا تھا، وہ لوگ حکومت میں آ چکے ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے، کہ جن کے بڑے علی کے ہاتھوں بدر و احد کے میدانوں میں قتل ہوئے، اب انہوں نے صدیوں سے، سالوں سے اپنے سینوں میں بغض بنی ہاشم اور آل ابی طالب علیہ السلام کو، آل علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بغض کو اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے، بغض کو سینے میں چھپا رکھا ہے۔ بھولے نہیں کہ ان کے دادا نے، ان کے بڑے نے، ان کے باپ نے، علی ابن ابی طالب نے میدان بدر و احد میں ہمارے بڑے قتل کیے تھے۔ اب کیونکہ حکومت ہمارے پاس آ گئی ہے، اب مدینے میں سب سے پہلا مطالبہ جو آتا ہے یزید لعین کے جناب اس لعنتی کے جناب خلافت پر بیٹھتے ہوئے پہلا حکم جو مدینے میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ میں حسین سے بیعت چاہتا ہوں، خدا کی قسم مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں کہ اس طرح سانغ کرب و بلا کو کھول کر بیان کرنا بڑا جرم ہے، ہر دور میں جرم رہا، ہر دور میں ذکر اہل بیت کرنے والوں پر مقدمات جاری ہوتے رہے، جرم ان کو سمجھا گیا، ان پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، لیکن میں کیا کروں، خدا کی قسم یہ فرض ہے مجھ پر کہ خدا نے مجھے علم دیا، سمجھایا کہ حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور روز قیامت پوچھا بھی جائے گا۔ عرب کی اس زمین پر جہاں ننھی بچیوں کو، اپنی جناب بے گناہ بچیوں کو گڑھا کھود کر زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، اللہ نے غصے میں آ کر کے فرمایا روز قیامت میں پوچھوں گا بے ای ذنب قتلت، اس پر لڑکی کو زبان دوں گا اور پوچھوں گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، میں اس خدا پر قربان جاؤں
پتہ نہیں کیسے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ وہ خدا رب کی ایک معصوم بچی جسے زندہ درگور کیا گیا، خدا کی قسم کائنات کی سب بچیاں ایک طرف کر دوں، امام حسین کے قدموں کے نیچے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں۔ اللہ روز قیامت پوچھے گا تمہیں کس جرم میں قتل کر دیا گیا؟ پھر وہ خدا یہ نہ پوچھے گا، وہ خدا یہ نہ سوال کرے گا، وہ خدا یہ ترازو عدل کا نہ لگائے گا کہ آل رسول کو کس جرم میں قتل کر دیا گیا۔ کیا حسین کو اس جرم میں قتل کر دینا چاہیے تھا کہ اس نے وقت کے خلیفہ کی بیعت نہیں کی؟ کیا یہ جرم بڑا جرم تھا کہ جناب حسین کو قتل کر دیا جائے؟ خدا کی قسم اگر تاریخ دیکھیں تو حضرت ابو بکر سے لے کر کے جتنے بھی خلفاء ہیں، ہر خلیفہ کے دور میں کسی نہ کسی نے وقت کے خلیفہ کی بیعت نہیں کی، پر کسی کو قتل نہیں کیا گیا، کسی کو قتل نہیں کیا گیا۔ کیا اتنا بڑا جرم تھا کہ خلافت کی بیعت نہ کرنے پر امام حسین کو قتل کر دیا جاتا؟ نہیں، یہ بڑا جرم، اور پھر قتل کیا جا۔ اگر یہ جرم بھی تھا تو علی اصغر کا تو کوئی جرم نہیں تھا جو 6 ماہ کا شیر خوار تھا۔ علی اصغر کا تو کوئی جرم نہ تھا۔ خدا کی قسم میں مکہ کی سرزمین پر یہ تصور بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں کہ 6 ماہ کی عمر ہے حضرت جناب اسماعیل نبی کی، پانی کی پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں، پانی کی پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، ایڑیاں زمین پہ رگڑ رہے ہیں۔ ماں جی حضرت جناب حاجرہ اللہ اکبر اللہ سلام اللہ علیہ کبھی صرفہ پہ بے چینی سے چڑھ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ چڑھ جاتی ہیں، دور تک نظر دوڑا کے دیکھتی ہیں کہیں سے پانی مل جائے، کوئی راہ گزرتا مل جائے۔ اللہ اکبر اللہ، جس سے چند گھونٹ پانی لے کے میں اپنے ننھے اسماعیل کے حلق کے نیچے پانی اتر جائے زندگی کی امید کر سکوں۔ لیکن ایک اسماعیل میدان کرب و بلا میں آج پانی بند ہوئے 2-3 دن ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ، خیموں سے علی اصغر کے رونے کی آواز آتی ہے، خیموں سے بچے کے بلکنے کی آواز آتی ہے۔ اور پتھر دل تو نہیں ہے ہم، ہمارے بچے چند لمحے کے لیے پانی نہ ملے، ماں اگر سستی کر دے تو بچہ چند لمحے کی پیاس میں پانی سے بلکتا ہے۔ بچے کی باڈی ہی کیا ہے، جسم ہی کیا ہے کہ وہ پانی کے بغیر زندہ رہ سکے۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام، ننھے علی اصغر میں محبت کا اظہار اس طرح کرتا ہوں، امام حسین تو دور کی بات ہے، علی اصغر کے قدموں پہ میری نسلیں قربان، اور میں تو کربلا میں شمولیت کا شرف نہیں پا سکا۔ میں صدقے جاؤں علی اصغر عمر 6 ماہ ہے، کربلا میں وہ کام کر کے دکھایا جو فوجیں نہ کر پائی، جو لشکر نہ کر پائے۔ اللہ اکبر اللہ، آج پیاس کی وجہ سے دوسرا تیسرا دن ہے، خیموں سے بچے کے بلکنے کی آواز آتی ہے، میرے حسین آواز دیتے گئے، زینب کبریٰ، میرے پاک نبی کی نواسی ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، زینب لا کے مجھے دو۔ علی اصغر کو خیمے سے نکالا گیا، چاند کو چاند دکھایا تو چاند مدھم پڑ گیا، سورج کا سورج دکھایا تو سورج نے اپنی روشنی کو گم کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ، علی اصغر کا چہرہ امام حسین نے، اللہ اکبر، علی اصغر کا چہرہ کپڑے سے باہر نکالا، ایسے چمک رہا جیسے چاند چمک رہا ہے۔ آل مصطفیٰ کی ہر پیشانی میں نور مصطفیٰ کا چمکتا ہے۔ خدا کی قسم روز قیامت پوچھا جائے گا کہ علی اصغر کو کیوں قتل کر دیا گیا؟ اللہ اکبر اللہ، جب خدا عدل کا ترازو لگائے گا، کپڑے سے چہرہ نکالا علی اصغر کا، امام حسین نے ہزاروں کی فوج کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، بچے کو بلند کر کے کہا، اوہ ظالموں، حسد تو میرے ساتھ ہے، مجرم تو تمہارا میں ہوں، تم مجھے اپنا مجرم سمجھتے ہو، تم مجھے باغی سمجھتے ہو، جرم تو میرا ہوگا۔ غیرت مند دشمن کبھی بچوں اور بچیوں پر دشمنی نہیں کیا کرتے، وہ سیدھا سینے میں لگتے ہیں، بڑوں سے لڑتے ہیں، اور تم
تم غیرت مند ہو تو دیکھو اس بچے کا کیا قصور ہے، علی اصغر کا کیا قصور ہے، بچہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ خدا کی قسم میں کیوں نہ بیان کروں اس ظلم و ستم کو، میری جان بھی جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، میرے جیسی لاکھوں جانوں علی اصغر پہ قربان جائیں، کیونکہ ان کی رگوں پہ اگر ان کی رگوں میں اگر دوڑ رہا ہے تو مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، جو خون ایک قطرہ بھی خدا زمین پر گرنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت امام حسین گھوڑے پہ سوار ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ امام علی مقام سیدہ کونین کے لخت جگر وہ حسین جو نبی کے کندھوں پہ سواری کیا کرتے تھے، امام حسین نے گھوڑے پہ سوار ہو کے لاکھوں ہزاروں کی تعداد کے سامنے علی اصغر کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا مجھے پانی دو نہ دو، علی اصغر کو تو پانی دو، تمہارے جانور نہر فرات سے پانی پی رہے گئے، تم جناب نہا رہے ہو۔ ہائے اس نبی کی آل، جب جانور پانی پی رہے ہیں، بڑے جناب پانی پی رہے ہیں، نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، ایک بوند 3 دن تک نہر فرات کی آل محمد پر حرام کر دی گئی، جس کے صدقے سے کائنات بنی۔ اس کائنات میں جتنے سمندر اور نہریں رواں ہیں، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی رحمت کی وجہ سے پانی میسر ہو رہا ہے، سب کھا رہے ہیں، رحمت حاصل کر رہے ہیں بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تاریخ کا دن تاریخ کے اور آگ پہ رقم تراز ہوگا کہ جس مصطفیٰ کی دعاؤں سے کبھی آسمانوں سے بارشیں برسا کرتی تھی، جو بچپن سے ہی فیضان رحمت کا سر چشمہ تھا، جو بچپن سے ہی اپنی انگلی کے اشاروں سے آسمان کو بادلوں کو آسمان پہ لے آیا کرتا تھا، جو بچپن سے ہی بھوکوں پیاسوں کو پانی دیا کرتا تھا، جو بچپن سے ہی پیاسوں کو سیراب کیا کرتا تھا، ایک وقت وہ آیا کہ اس کے بچپن میں 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر کو ایک بوند پانی نہ ملا۔ حضرت جناب امام حسین امام علی مقام علیہ السلام نے حضرت جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا اس بچے کو پانی دو۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ شرم آ جاتی، حیا آ جاتا، غیرت آ جاتی تو پانی دے دیا جاتا۔ لڑائی تو امام حسین علیہ السلام سے تھی، نہیں جواب کیا آیا؟ 3 نوکوں کا ایک تیر آیا، علی اصغر کی ننھی گردن میں لگا۔ آؤ میں تمہیں اب بتاتا ہوں، جو 10 جناب ذی الحج کو ابراہیم کی چھری جناب امام حضرت جناب اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی تھی، جو 10 ذی الحج کے دن حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی چھری جناب اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلی تھی، آج دیکھو سمجھو کہ وہ کیوں نہ چلی تھی۔ اس ایک اسماعیل کی پشت اور نسل سے اللہ نے کئی اسماعیل پیدا کرنے تھے، جنہوں نے راہ خدا میں دین الہی کی سربلندی کے لیے جانیں نچھاور کرنی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج تو کٹ گیا اسماعیل کا گلا، آج تو کٹ گیا اسماعیل کا گلا، آج تو کٹ گیا تیر نوکدار سے اسماعیل کا گلا۔ کبھی اسماعیل ایڑیاں رگڑے خدا چشمے جاری کر دے، کبھی اسماعیل ایڑیاں رگنے سے زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے، پوری دنیا پیے تو پانی نہ ختم ہو۔ اسی اسماعیل کا بیٹا آج کئی دنوں سے پیاسا بلک رہا، خدا کی قسم پانی کی بوند نہ ملی۔ ایڑیاں تو اب بھی رگڑی جا سکتی تھی، کربلا کی سرزمین پر بھی کچھ چشمہ جاری ہو سکتا تھا، لیکن اب کیونکہ دین الہی کی سربلندی کا کام تھا، اب ظلم پر ظلم سہ کر کے
ظالموں کے چہروں سے نقاب اتارنا تھا، اب ظلم پر ظلم سہ کر کے ظالموں کو بے نقاب کرنا تھا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک نبی کی پاک اولاد آج 3 محرم ہے، 3 محرم کو میدان کربلا میں پہنچ چکی ہے، چھوڑ کے اپنے نانا کا، مدینہ چھوڑ کے نانا کا، چھوڑ کے روزہ نانا کا۔ وجہ کیا بن گئی؟ وجہ یہ بن گئی حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایک ہی راستہ تھا، یا تو بزدل بن کے گھروں میں بیٹھے رہتے، یا میدان میں اتر کر کے بتاتے کہ ایسے ظالم، ایسے فساق سفاق، ایسے شرابی اور ایسے زانی کی بیعت آل رسول کبھی نہیں کر سکتے۔ امام حسین نے کہا تھا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر سکتا نہیں کر سکتا، مجھ جیسا، وہ میرے نانے جیسا نانا لے کے آئے، وہ میرے بابا جیسا بابا لے کے آئے، وہ میری ماں جیسی ماں لے کے آئے، میرا نانا نبیوں کا سردار، میرا بابا اس کائنات میں نبیوں کے بعد پوری امت کا سردار، میری ماں کائنات کی جنت عورتوں کی جنت کی عورتوں کی سردار، اور میں خود جنت کے نوجوانوں کا سردار، میرا بھائی جنت کا سردار، مجھ جیسا خاندان لے کر کے آئے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حکم یہ جاری ہوا کہ اگر حسین بیعت کرے تو ٹھیک، ورنہ حسین کی گردن اتار کے شام میں پہنچا دی جائے۔ امام حسین نے یہ کہا کہ میں اگر کسی غار میں چھپ بھی جاؤں، یہ وہاں سے بھی نکال کے مجھے قتل کر دیں گے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ کھلے میدان میں مجھ پر ظلم ہو اور امت کی آنکھیں کھل جائیں کہ یہ جو صدیوں سے، سالوں سے، مدتوں سے، دہائیوں سے آل رسول کا بغض سینے میں لے کر کے پل رہے تھے، آج ان کے چہروں سے پردہ اتر جائے، نقاب اتر جائے۔ خدا کی قسم میں آل رسول سے محبت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مصطفیٰ نے کی ہے، میں حسین سے محبت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مصطفیٰ نے کی ہے، میں حسین کے ہوئے ظلم پہ آنسو اس لیے بہاتا ہوں کیونکہ مصطفیٰ نے بہائے، مصطفیٰ کے صحابہ نے بہائے۔ اس پر کوئی فتویٰ لگائے، خدا کی قسم پرواہ کی بات نہیں ہے، غم کی بات نہیں ہے۔ میرے پاک نبی حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے کندھے پہ اٹھایا کرتے، پیاس برداشت نہ کیا کرتے۔ ایک دفعہ میرے پاک نبی اپنے گھر سے نکلے، اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر کے سامنے سے گزرے، اپنے گھر سے نکلے، بیٹی فاطمہ کی گھر کے سامنے سے گزرے، اندر سے امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اندر سے حسین کے بلکنے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی بے چینی سے بیٹی کے گھر گئے، فرمایا بیٹی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بابا جی آج دو دن سے ہمارے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا، پانی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت امام علی علیہ السلام محنت کے لیے گئے ہیں، محنت کے لیے گئے۔ یہ پوری کائنات کے وارث ہیں کہ جن کے گھر میں معاملہ یہ ہے کہ کبھی 2 دن چولہا نہیں جلتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ نے بھی فاقے دیکھے، آل رسول نے بھی فاقے دیکھے، تاکہ روز قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ میں دین کا کام تو کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس تو اسباب ہی نہیں ہے، میرے تو بچے بھوکے رہ جاتے، میں کیا کام کروں گا۔ یہ سنت بنا دی کہ بھوکے رہ کر بھی آل مصطفیٰ نے، بھوکے رہ کر بھی اصحاب مصطفیٰ نے دین اسلام کا وہ کام کیا جس کا تصور بھی کرنا محال ہے۔ میرے نبی نے پوچھا حسین کیوں رو رہے ہیں؟ اب میرے بابا جان پیاس کی وجہ سے، فرمایا بیٹی میں نے تجھے بتایا نہیں، حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ فرمایا بیٹی تجھے علم نہیں، حسین کا رونا محمد کے کلیجے کو تکلیف دیتا ہے۔ بچپن کی عمر میں 4 سال کی برس میں حسین کے قتل کا پیغام میرے مصطفیٰ کے پاس آ گیا۔ خدا کی قسم جب بھی اپنے نواسے کو دیکھتے سر
پہ ہاتھ پھیر کے آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیتے۔ میرے مصطفیٰ کی 63 برس عمر، جتنے سال امام حسین کو پایا، 5 6 7 سال کی عمر تک امام حسین کو دیکھا، جب تک دیکھا جب سے قتل کی خبر ملی، اللہ اکبر اللہ، تب سے جب بھی امام حسین کو دیکھا آنکھوں سے آنسو بہانے لگ گئے، سر پہ ہاتھ پھیر کے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ حسین کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو چھم چھم گرنے لگ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں، یہ میرا بیٹا، اس کی گردن کے جس پہ بوسے دیتا ہوں، اس کی گردن کے جس کو چومتا ہوں، ایک وقت ایسا آئے گا میرے بوسے کی جگہ کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، نوک نیزہ پہ چڑھا دیا جائے گا اور میلوں سفر کرا دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین کی نعش مبارک کا بھی تماشا بنایا جائے گا۔ اللہ کی قسم آج یہاں پہ کئی کسی کا قتل ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، سمجھدار لوگ جمع ہو کے اس کی نعش کو، اس کی لاش کو سنبھالتے ہیں، باعزت طریقے سے کفن دیتے ہیں، لحد میں اتارتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں۔ اس سے زیادہ ظلم کی بات میں کیا سناؤں؟ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جن جیسا کوئی نہ تھا، جن سے بڑا کوئی جناب کفن کا حقدار نہ تھا۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جن کے جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جس کے جسم کو برہنہ خدا پسند نہیں کرتا۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جو جب سب سے محترم تھے، جن کی حرمت پر قرآن کی آیتیں اترا کرتی۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جس کے صحن میں جبرائیل قرآن لے کے آیا کرتے۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون تھا۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جن کی محبت کو امت پر فرض کر دیا گیا تھا۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جو حج نماز روزہ کے محافظ تھے۔ قتل بھی ان کو کیا گیا جو بانی کعبۃ اللہ تھے۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ سیدہ کونین کے لخت جگر تھے۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جن کے جگر سے خون نکالنا محمد عربی کے جسم اطہر سے خون نکالنا تھا۔ قتل بھی ان کو کیا گیا کہ جو کفن کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ امام حسین کے سر سے جناب جسم سے سر کو جدا کر لیا گیا۔ خدا کی قسم نعش حسین کا تماشا بنایا گیا، بغور و کفن میدان کرب و بلا میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ حسین اتنا غریب بنا دیا گیا، آخری لمحہ جسے کفن بھی نہ مل سکا، میدان کرب و بلا میں بغور و کفن چھوڑ کر یزیدی فوج نے اوپر سے گھوڑے دھڑا دیے، جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ اللہ کی قسم امام حسین کی بہنیں، بیٹیاں، بیویاں میدان کرب و بلا میں خیموں سے دیکھتی رہی حسین کے جسم پر ظلم ہوتا، پر کسی نے خیمے سے باہر نکل کے اپنے جسم سے، اپنے سر سے دوپٹہ نہ اتارا، اپنے سر کو آسمان کے سورج کو بھی نہ دکھایا، وہ صبر کر کے دکھایا، بلکہ آخری وقت امام حسین نے فرمایا میری بہن زینب آج آخری دن ہے، حسین کے جسم کے بھی ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اے میری ماں جائی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، صبر کے دامن کو تھامے رکھنا، ابھی تمہیں لمبے سفر کرنے ہیں، کربلا سے کوفہ جانا ہے، کوفے سے شام جانا ہے، ابھی اس لعین کے دربار میں بھی کھڑا ہونا ہے کہ جس کے حکم سے آل مصطفیٰ پر ظلم ہوا۔ اللہ کے پاک نبی، اللہ اکبر اللہ، میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی فاطمہ تمہیں پتہ ہے حسین پیاسے ہوتے ہیں، محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ بات ختم کرنے لگا، حسین پیاسے ہوتے ہیں تو محمد کو تکلیف ہوتی ہے، اذیت ملتی ہے، اور جس نے اللہ کے رسول کو اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ کس کو اذیت دی؟ اللہ کو اذیت دی۔ اور جس نے اللہ کو اذیت دی فہو کافر، وہ پکا کافر ہے، وہ پکا کافر ہے۔ اللہ اکبر، وہ پکا کافر ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو اور خدا کو اذیت دی وہ پکا کافر ہے، اور
اس سے بڑی میرے نبی کو کیا اذیت ہو سکتی ہے کہ وہ زبان جو نوک نیزہ پہ بھی قرآن پڑھتی ہے اس کو جسم سے جدا کر دیا، اور پھر صرف جدا نہیں کیا، ایک تشت میں رکھ کے، ایک پلیٹ میں رکھ کے، پھر اس کے ساتھ جو بے حرمتی کی گئی کہ اس کے چہرہ انور پر چھڑیاں ماری گئی، اس کے چہرہ انور پر چھڑیاں ماری. اور حضرت انس ابن مالک نبی کے صحابی بوڑھی عمر کے ہیں، پاس کھڑے کہتے ہو ظالم، جس چہرہ امام حسین پہ تو چھڑیاں مار رہے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ نے اس چہرے کو 100 مرتبہ چھوما. جس چہرہ حسین پہ تو چھڑیاں مار رہا ہے، اس چہرہ حسین کو مصطفیٰ نے جگہ جگہ سے چوما ہے، پیشانی سے رخساروں تک، رخساروں سے ہونٹوں تک، ہونٹوں سے گردن تک. اور پتہ ہے صحابی رسول کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکال دیا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ بیٹی، حسین پہ ایسا ہو مجھے تکلیف ہوتی ہے. بن کچھ نہ پایا، مصطفیٰ سے حکم کرتے تو آسمان سے جنت سے پانی آتا، جام آتے جنت سے. میرے مصطفیٰ نے اس سے بڑا کوئی جام نہیں سمجھا. نبوت والی زبان حسین کے جناب منہ میں داخل کر دی. ہائے ہائے، نبوت والی زبان حسین کے. اب میں آپ کو جو سمجھانے جا رہا ہوں ذرا سمجھیے گا. اس نبوت والی زبان میں علم بھی ہے، حلم بھی ہے، فقاہت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، دلیری بھی ہے، بہادری بھی ہے، تقوی بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، کائنات کا علم بھی ہے، کون و مکان کا علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، دنائی بھی ہے، کلمندی بھی ہے، دانشوری بھی ہے. جیسے جیسے حسین چونستے رہے علم بھی آتا رہا، تقوی بھی آتا رہا، پرہیزگاری بھی آتی رہی، دنائی بھی آتی رہی، حکمت بھی آتی رہی، حلم بھی آتا رہا، برداشت بھی آتی رہی، شجاعت بھی آتی رہی، تقوی بھی آتا رہا، عبادت کی کاملیت بھی آتی رہی، دلیری بھی آتی رہی، جہاد بھی آتا رہا، نماز بھی آتی رہی، حج بھی آتا رہا، زکوٰۃ بھی آتی رہی. کسی نے مصطفیٰ کی زبان سے سن کے سیکھا ہے، حسین نے مصطفیٰ کی زبان کو چوس کے سیکھا ہے. اللہ اکبر، چوس کے سیکھا ہے. اس لعاب مصطفیٰ کی بات کروں کہ جس کا ایک قطرہ کھارے کنویں میں گر جائے تو میٹھا ہو جائے. خدا کی قسم اس لعاب مصطفیٰ کو جی بھر بھر کے حسین نے چوسا، جی بھر بھر کے حسین نے چوسا. جس کے جسم اطہر سے، اطہر کے اندر اتنی خیر بھر گئی کہ لوں لوں میں، انگ انگ میں لعاب مصطفیٰ چھایا تو خیر ہی خیر ہو گئی. نبی کے لعاب تین سے خوشبو آتی ہے، عنبر و کستوری سے بڑھ کے خوشبو آتی ہے. اب جس میں امام حسین سے خوشبوؤں کے غلے اٹھتے گئے کیونکہ لعاب مصطفیٰ کو چوس لیا ہے. اس ذات مقدسہ سے کے ساتھ ظلم کیا گیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے خطبہ جمعہ میں شہدائے کربلا پہ کیے ظلم کو انشاءاللہ اس سے آگے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. بے خوف و خطر میری جان کیا ہے، میری جان کیا ہے، میری اولاد کیا ہے، میرا مال کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، یہ رونق کیا ہے، یہ عزت و افضائی کیا ہے، یہ سنڈی چھنڈی چھائیں کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ حسین کی جوتی پہ قربان. میں نے تو پہلے بھی بڑا کچھ حسین کی جوتیوں پہ قربان کیا ہے. اگر یہ جان ان کو منظور ہے تو یہ بھی جائے گی، لیکن جو بات سیدھی ہے وہ آپ تک پہنچے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.